صدیق اکبر کے کلمہ طیبہ پڑھنے کی اور نبی کا وفادار بننے کی داستان کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نبی کے یار بننے سے پہلے انٹرنیشنل تجارتی تھے۔ آپ صدیق اکبر انٹرنیشنل تجارتی، بدیسی بازاروں میں آپ کا کاروبار ہوتا تھا اور اکثر یمن اور ملک شام جایا کرتے تھے۔ اس بار بھی ملک شام کے سفر کے لیے نکلے، یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ملک شام پہنچے تو شام میں جیسے ہی پہنچے رات آئی، اسی رات کو آپ نے خواب دیکھا۔ صدیق اکبر نے خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند اور سورج اپنی جگہ چھوڑ کے زمین کی طرف آ رہے ہیں اور آتے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیچے اتر رہے ہیں اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دونوں میری طرف چلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ میری گود میں آ جاتے ہیں۔ میں نے چاند اور سورج کو پکڑا، سینے سے لگا لیا اور صدیق کہتے ہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اس طرح سے دونوں کو چھپا لیا۔ آپ کہتے ہیں صبح ہوئی، مجھے خواب کے بارے میں، اس کی تعبیر پوچھنے کے بارے میں تجسس ہوا، شوق ہوا کہ کسی سے پوچھوں یار یہ خواب کیا ہے۔ مجھے بہت حیرت میں ڈال دیا اس خواب نے۔ آپ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پتا کیا یہاں کوئی ہے خواب کی تعبیر بتانے والا، کوئی ہے بڑا عالم دین۔ تو جس طرح سے آج ہم کسی کو اپنے مذہب کے عالم کو عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، اسی طرح سے عیسائیوں کے عالموں کو راہب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یاد کر کے جائیے گا یہ نام، یہ تقریر میں یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ عیسائیوں کے عالموں کو کیا کہتے ہیں؟ راہب۔ اب کسی نے بتایا کہ ہاں ایک راہب ہے، یہ برابر میں رہتا ہے، بہت بڑی جانکاری اس کے پاس ہے اور اس کی عمر بھی بہت ہو گئی ہے، سب سے بڑا عمر میں بھی وہی ہے اور علم میں بھی وہی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے۔ صدیق اکبر اس کے پاس پہنچے تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا بوڑھا، 300 سال سے زیادہ عمر اس کی، یہ پلکیں یہ لٹک گئی آنکھوں کی سامنے اس کی۔ اب جیسی میں نے جا کے کہا، آواز دی تمہارے بڑے عالم دین کہاں ہے، راہب کہاں ہے، اس پادری نے اپنی آنکھوں کی پلکیں اس طرح سے اوپر اٹھائیں اور مجھے دیکھا، حیرت سے دیکھا اور نرالے انداز سے دیکھا۔ میں نے کہا آپ ہی سب سے بڑے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں، بتاؤ کیا کہنا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا نا کہ میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے ہی میں نے خواب کا نام لیا اس کے چہرے میں چمک بڑھ گئی، توجہ بڑھ گئی اس کی۔ میں نے خواب کا نام لیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ پادری کہتا ہے خواب دیکھا ہے؟ خواب ہی پوچھنے آئے ہو کہ ہاں، کہ تو پھر جلدی سے پوچھو کیا خواب ہے، ذرا بولو محبت سے یار تم کہ پوچھو جلدی سے کیا خواب ہے۔ کہ خواب یہ ہے آسمان سے چاند اور سورج نیچے اتر آئے ہیں اور میری گود میں آ گئے، میں نے سینے سے لگایا، چادر میں چھپا لیا۔ اس پادری نے کہا اچھا تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا نام سے کیا کرو گے، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کہ جیسے، اب جملہ سنبھالنا میرے بھائی، کہ جیسے تو خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہے نا، ایسے ہی میں بھی کسی چیز کے لیے پریشان ہوں، پہلے نام بتا، نام کیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ اب اتنا سنا تو صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی وہ راہب کی توجہ ڈبل ہو گئی میری طرف۔ صدیق اکبر نام ہے تیرا؟ کہ ابو بکر نام ہے؟ کہ ہاں ابو بکر نام ہے۔ کہ تو پھر جلدی سے ایک بات اور بتا، کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ نے کہا صاحب میں کہاں کا رہنے والا ہوں، میرا نام کیا ہے، خواب کی تعبیر سے کیا مطلب ہے ان باتوں کا، جلدی سے بتاؤ نا میرا تعبیر کیا ہے۔ کہ ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں بھی کسی کے انتظار میں ہوں، صدیاں بیت گئی ہیں، شاید آج میں اسی منزل کی طرف جا رہا ہوں جس کا انتظار 300 سال سے کر رہا ہوں۔ کہ جلدی سے بتا کون سے ملک شہر کا رہنے والا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہتے ہیں وہ اتنا سنا نا کہ مکہ کا رہنے والا جوانوں کی طرح اٹھ کے بیٹھ گیا، مکہ کا رہنے والا ہے تو ایک بات اور بتا کون سے قبیلے سے ہے۔ اب صدیق کہہ رہے میں حیران تھا یار، میرے خواب سے یہ پورا میرا بیک گراؤنڈ جاننے کی کیا ضرورت ہے، کہ بتا کون سے قبیلے سے ہے۔ کہ میں قبیلہ بنو ہاشم سے ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ آج میری قسمت، اگر واقعی میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، آخری سوال بتا دے کہ یہ بتا کہ تو کام کیا کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میرا کام تجارت ہے، میں تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے اتنا کہا تو وہ اس راہب نے کہا کہ تو پھر مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ صدیق کہتے کسے مبارک ہو؟ کہ تجھے بھی اور مجھے بھی دونوں کو مبارک ہو، اس لیے کہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نبی آخر الزمان اعلان نبوت کرنے والے ہیں، خدا کا پیارا حبیب دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے۔
صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے خواب سے ابھی تو جو میں نے بتایا اس کا کچھ بھی آپ نے نہیں بتایا، لیکن آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ظاہر ہونے والا ہے؟ کون آنے والا ہے؟ تو اس یعنی راہب نے کہا وہ نبی آنے والا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اگر وہ نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. آدم کی نبوت انہی کے صدقے میں ہے، ابراہیم کی نبوت انہی کے صدقے میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ انہی کے صدقے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ انہی کے صدقے میں ہے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ روح اللہ بھی انہی کے صدقے میں ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آگے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا. کہتا اگر وہ نبی نہ ہوتے نا جو آنے والے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو بحر و بر نہ ہوتے، خشک و تر نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، برگ و ثمر نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، حور و غلمان نہ ہوتے، جنت و رضوان نہ ہوتے، یہ سارے جہاں نہ ہوتے. ارے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اسی مقام پر پہنچ کر اچھے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محدث رضا، محقق رضا، مصنف رضا، مدبر رضا، مفکر رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، بریلی کے امام احمد رضا بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اللہ اللہ. اب وہ کہتا ہے کہ قسم خدا کی وہ نبی آنے والے ہیں کہ اب ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ تو بتائیں، میں نے اپنی پوری ڈیٹیل بتائی ہے، میرے خواب کا بھی کوئی حصہ آپ نے بتایا نہیں ہے. یہ تو بتاؤ کہ میری داستان سے آپ نے اس کا اندازہ کیسے لگا لیا کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے. لیکن یہ تو بتاؤ کہ وہ کہاں ہوگا، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہوگا. تو آپ نے اس راہب نے مسکرا کے کہا ابوبکر مبارک ہو، وہ تیرے ہی شہر میں ہوگا، اور لے پتے کی بات سن، اس کا نام محمد ہوگا. اب صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اس محمد کی تصویر مکہ والے کی ذہن میں آ گئی، اور لوگ اسے الامین کے نام سے پکاریں گے. تو ہمارے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے نا. جب اس نے کہا نا کہ اسے لوگ امین کہہ کے پکاریں گے، تو صدیق اکبر نے کہا آپ نے سچ کہا، ایک بندہ ہے ہمارے شہر میں جسے میں جانتا ہوں، اور وہ واقعی ایسا ہے کہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اعلان نبوت تو اس نے ابھی تک نہیں کیا. تو اس پادری نے کہا کہ تیرا یہاں آنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب تو پلٹ کے جائے گا تو وہ اعلان نبوت کر چکا ہوگا. اب یار یہ سب باتیں اسے کیسے پتہ چل رہی ہیں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بھی یہی کہا میری پورا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ صدیق میں یہاں کوئی بیکاری نہیں بیٹھا ہوں، میں خود تیرا 300 سال سے انتظار کر رہا ہوں. یہ داستان دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آئے گا نبی کا یار، اس کا پتہ پوچھتے ہوئے یہاں تک ایک خواب کی تعبیر لے کے آئے گا. جب وہ آئے گا تو اس کے آنے کا مطلب ہوگا کہ وہ آخری نبی بھی آ گیا ہے. اور سن، تو اپنی خواب کو نہیں پہنچا ہے، میری مراد کو پہنچا ہے. اب اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور دائیں بائیں دیکھ کے کہا صدیق ذرا قریب ہو میرے، ادھر آ، آج تجھے راز کی بات بتاتا ہوں. سن، لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں راہب ہوں، عیسائیوں کا عالم ہوں. غلط ہے. تو بولو نا یار، غلط ہے. کیا مطلب؟ کہ مطلب میں تجھے بتاتا ہوں. ایک بار میں، کیونکہ تینوں کتابیں اس زمانے میں جو تھی، توریت، زبور، انجیل، بڑی بڑی کتابیں آسمانی، کہ میں سب کا عالم ہوں، ساری کتابیں میں نے پڑھی ہیں، سب کا علم رکھتا ہوں. ایک روز میں توریت پڑھ رہا تھا. توریت پڑھتے 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 زمانہ گزر گیا. بڑی کتاب تھی توریت، قرآن سے بہت بڑی، پیپر میں بڑی تھی، مرتبے میں نہیں. مرتبے میں تو سورہ فاتحہ سب سے بڑی ہے، ہاں، کہ وہ بہت بڑی کتاب تھی. پڑھتے پڑھتے سالوں گزر گئے. ایک جگہ میں پہنچا، میں جیسے ہی توریت پڑھنے لگا تو اس میں محمد کا نام آ گیا. یار آج بھی اگر کوئی نہیں بولے گا تو افسوس ہے اس بندے پر. محمد کا نام آ گیا. میں نے محمد کا نام دیکھا اور جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کے نام کے آگے اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی تھی، اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی تھی. وہ کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، بال کیسے ہوں گے، جب وہ چلے گا تو بادل سایہ کریں گے، اور اس کے وفادار ایسے ہوں گے جب اس کا نام سنیں گے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا کریں گے. یہ تعریفیں میں نے توریت میں دیکھی. اب میرے نبی تو نہیں تھے نا محمد، میرے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تھے. لیکن اب محمد کا نام سنا، توجہ ادھر میرے بھائی، نام سنتے ہی، ان کی تعریف پڑھتے ہی اس کے اندر بس محمد کی محبت کا رنگ میرے دل پہ چڑھنے لگا. ایک عجیب کیفیت ہو گئی، محبت ہو گئی محمد سے کہ یار جو بھی ہے لیکن واقعی محبت کرنی چاہیے ان سے. اب آپ کہتے ہیں پوری توریت میں نے پڑھ لی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ میں پھر زبور کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھا. اب زبور بھی پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ زبور کے اندر بھی محمد کا بیان آ گیا، زبور میں بھی آ گیا، اور پھر وہی تعریف اس کے آگے. اللہ اللہ. صدیق تیرا پتہ میں نے ایسے ہی نہیں پوچھا ہے، تیری ڈیٹیل ایسے ہی نہیں پوچھی ہے، تیرے بارے میں تجھ سے زیادہ میں پہلے کتابوں میں پڑھ چکا ہوں. سن،
اور آج آپ سنیں یہ جو آج کل کے کر رہے ہیں نا کہ علی کا پہلا نمبر انہیں بتانا کہ یہ چیزیں تو توریت و زبور انجیل میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اول کون ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا میں زبور پڑھنے کے لیے بیٹھا, اس میں بھی محمد کا نام آ گیا, اس کی بھی تعریف آ گئی, امت کی تعریف بھی آ گئی, ان کے تمام معجزے, بہت سارے معجزے اس کے اندر آ گئے, محبت اور زیادہ ہو گئی, آج اور زیادہ محبت ہو گئی. پھر ایک وقت آیا توریت بھی پڑھ لی, زبور بھی پڑھ لی, اب انجیل پڑھنے کے لیے بیٹھا میں, کئی سال کا زمانہ گزر گیا. پھر ایک جگہ انجیل پڑھتے پڑھتے تقدیر نے مجھے پھر محمد تک پہنچا دیا. اور بولے میرے بھائی میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں, میری قسمت نے پھر محمد تک پہنچا دیا. تو کتنی بار گیا ہوگا, میں کتابوں کے ذریعے کئی بار محمد تک پہنچا ہوں. ابو بکر سنو, جب میں نے محمد کا نام سنا نا اس بات یعنی انجیل میں وہی تعریف, وہی معاملہ اور تمام حالات ویسے ہی. میں نے توریت کھولی تھی تو معاملہ اور تھا, کلمہ عیسیٰ کا پڑھتا تھا, مگر جب توریت بند کی تو اس سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بن گیا. ابھی نبی آئے بھی نہیں ہے, میں نے تو کتابوں میں ہی پڑھ لیا. اور سن تجھے ہی بتا رہا ہوں, ابھی تک کسی کو پتا ہے نہیں. یہ میرے جو دائیں بائیں ہیں نا, یہ سب مجھے وہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ والا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ میں محمد والا ہوں, میں محمد والا ہوں. یہ راز آج تجھے بتایا ہے, اور تجھے اس لیے بتایا, سن تیرے بارے میں بار بار میں نے ایسے نہیں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, تیرا گاؤں کیا ہے, کون سا قبیلہ ہے, کام کیا ہے, کیونکہ میں نے اس کتاب میں جب محمد کی باتیں پڑھی ہیں, صدیق ہر کتاب میں محمد کے بعد تیرا نام بھی پڑھا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور سن, اب میں تجھے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. اب سن تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے. ہاں بتائے تو صحیح. خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا, اور تو سب سے پہلے اس کا وزیر بنے گا, اور تو ہی سب سے پہلے اس کا خلیفہ بنے گا. یہ یار میں آج کے مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی اجمیر کلیئر یا بریلی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ملک شام کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اپنا عالم بھی نہیں ہے, دوسرے مذہب کا تھا, مگر محمد اور ابو بکر کی باتیں دیکھی تو قسم خدا کی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اللہ. صدیق اکبر کہتے 2 منٹ ہیں, ابھی تو ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ تعریف سنی نا یار, محمد سے تو ہر کوئی محبت کرتا تھا مکے میں, ہیں اگر نہیں کرتے ہوں گے تو بے ایمانی نہیں کرتے ہوں گے, گنڈے لچے لفنگے نہیں کرتے ہوں گے, ورنہ سارے اچھے لوگ محمد سے محبت کرتے تھے. اور میرے نبی کے نام کا ہی یہ مطلب ہے. یہ ابو جہل ابو لہب ساری زندگی نبی کی یعنی توہین کرتے, نبی کو برا کہتے. کیسے کہتے؟ محمد بہت برا ہے معاذ اللہ. لیکن آپ غور کریں, پہلے کہتے محمد, اور جبکہ محمد کا معنی ہی ہے بہت زیادہ تعریفوں والا. اب اپنے ترجمے میں کہہ لیجیے, پہلے کیا کہتے؟ بہت زیادہ تعریفوں والا, بہت برا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ تعریفوں والا ہو وہ بہت زیادہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ دشمن بھی اگر دشمنی میں کچھ بولے گا تو پہلے محمد کی تعریف ہی کرے گا. سبحان اللہ. اب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یار وہ جو تھا نا وہ پادری, وہ راہب, لیکن اب تک تو تھا, اب تک تو وہ میں اسے مسلمان کہنے لگا, لیکن میں تعجب میں تھا, میں سوچ رہا تھا جلدی سے میرا دامن چھوڑے میں جاؤں. سبحان اللہ. اب مجھے محمد کو دیکھنا ہے جا کے. اتنی محبت ہو گئی قسم خدا کی کہ میرا دل دھڑکنے لگا, رونگٹا کھڑا ہو گیا باتیں سن کے. پھر میں نے سوچا میں آئی کیوں گیا تھا یار, پھر میں نے سوچا یہ مجھے اجازت دے میں نکلوں یہاں سے. اسے سلام کر کے رخصت ہوا. جب واپس جانے لگا نا تو اس نے کہا صدیق رک جا ذرا, میرا سلام محمد تک پہنچا دینا. وہ میرے بھائی ذرا بولے محبت سے, یہ سلام پہنچا دینا محمد تک. سبحان اللہ. اور کہہ دینا دیکھا نہیں ہے, صرف کتابوں میں دیکھ کے ایمان لانے والا بھی کوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر وہاں سے رخصتی پا کر اب جلدی سے ملک شام سے عرب کو روانہ ہوئے. آپ کہتے ہیں ابھی بہت ٹائم باقی تھا مگر میں نے سب چھوڑ دیا. محبت پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. توجہ ادھر میرے بھائی, خیریت سے ہیں سب؟ آپ جلدی سے کہتے ہیں میں روانہ ہوا, بہت بار گیا ملک شام, بڑے سفر کیے لمبے لمبے, مگر آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ قسم خدا کی یہ سفر زیادہ ہی لمبا ہو گیا. جی چاہتا تھا پرندہ بن کے اڑ جاؤں اور محمد کو جا کے دیکھ لوں. سبحان اللہ. پرندہ بن کے اڑ جاؤں. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے بڑا لمبا سفر طے کر کے گھر نہ گیا, پہلے نبی کے در پہ گیا. سبحان اللہ. اور زور سے بولے محبت سے بھائی, آگے تک پیچھے تک. میں سیدھا نبی کی بارگاہ میں پتہ پوچھتے پوچھتے گیا محمد کدھر ہے. ایک بے ایمان بیچ میں ٹکرا گیا, ابو جہل. وہ کہنے لگا وہ بھی میری تلاش میں تھا, یہ اپنا اپنا مقدر ہے. وہ راہب 300 سال میں صدیق کی تلاش میں تھا, 300 سال سے. ادھر یہ بے ایمان ابھی یہ بھی محمد یعنی صدیق اکبر کی تلاش میں. جیسے صدیق کو دیکھا روکا, رکو رکو رکو, سنو. جانتے ہو وہ دیکھو جسے لوگ کہتے تھے صادق امین ہے, یہ ہے وہ ہے, معاذ اللہ. اس نے کہا کہ دیکھو اس نے ہماری خداؤں کی توہین کر دی. صدیق اکبر مسکرائے.
اچھا اچھا، خواب کی تعبیر سچی ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. کہ کیا مطلب؟ ارے نا اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. کہ کس نے؟ کہ محمد نے. سبحان اللہ. ارے تو یہی تو سن کے آ رہا ہوں میں کہ کر دیا. کہ ہاں اچھا ہوا. سبحان اللہ. کہ ارے اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، میری بات سن. ابو جہل نے کہا تیری سننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نبی کی سنوں گا. سبحان اللہ. سب سے پہلے جملہ ہی نکالا نبی کی سنوں گا، یعنی مان لیا ابو جہل نے جو کہا، مان لیا کہ نبی ہے. اب آپ گئے. سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں پہنچے. بہت بار دیکھا ہوگا، کتنی بار برابر سے نکلے ہوں گے، کتنی بار ملاقات بھی ہوئی ہوگی، مگر آج جب دور سے دیکھا نا تو صدیق کہتے ہیں قسم خدا کی رنگ ہی الگ تھا، چاشنی الگ تھی. رونگٹا کھڑا ہو گیا، دل دھڑکنے لگا، ہونٹ کانپنے لگے. ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول پاتا محمد کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. نبی نے فرمایا صدیق آ گئے، آؤ جلدی آؤ، آؤ جلدی آؤ. اوئے ہوئے سبحان اللہ. ہمیں نبی آرام سے ہی کہہ دے آ جاؤ. ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، بس یہ کہہ دیں کہ تو ہمارا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. قسم خدا کی سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب نبی نے کہا نا آ جاؤ، محبت کے سمندر میں انگڑائیاں اٹھنے لگیں. میں دوڑ پڑا نبی کی طرف، کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا چلو جلدی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. کہنا نہیں، سننا نہیں، بتانا نہیں کیا کیوں، کچھ نہیں، بس کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. محبت سے بولو. لاسٹ جملہ ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور ہر نبی جو آتا ہے کوئی معجزہ لے کے آتا ہے، دلیل لے کے آتا ہے، نشانی لے کے آتا ہے. میرے آقا کوئی نشانی دکھا دے تو جملہ سنبھالے. میرے نبی نے کہا ملک شام. اور زور سے میرے بھائی یاد رہا محبت سے. ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا اور جو راہب نے تعریفیں کی، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. یہ یاد رکھیے یہ ہم ہی ہیں کائنات میں جو جشن صدیق اکبر کے نام سے ہوتا ہے اسی اسٹیج پہ نعرہ علی کا لگا دیتے ہیں. یہ ہم ہی ہیں. بس فخر ہے ہمیں اس بات پر کہ بریلی کے امام محمد رضا نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر جشن علی کا ہو تو ابو بکر کا نعرہ لگنا چاہیے، اور اگر جشن ابو بکر کا ہو تو علی کا نعرہ بھی لگنا چاہیے. ارے جب نبی نے کہا نا کہ ملک شام اور وہ خواب اور وہ راہب کی تعبیر، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور کہا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وفادار یارگار صاحب مزار سب سے پہلا خلیفہ دامن اسلام میں آ گئے. سبحان اللہ. انشاءاللہ بڑے بڑے عظیم توفیق کتابوں کی دامن میں پوشیدہ ہے. محبت صدیق اکبر کے سمندر میں تیر کر اور یوں کہیے نیچے اتر کر ایک ایک موتی انشاءاللہ نکال کے لاؤں گا آپ کے لیے. کیونکہ جو گہرائی میں جاتے ہیں وہی موتی لے کے آتے ہیں. اوپر تیرنے والوں کو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے.